السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان گرامی، رفیقان محترم، جملہ برادران اہل سنت و جماعت، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، آج کی جو یہ گفتگو ہے، مجھ سے پہلے ایک بہترین قاری صاحب نے تلاوت قرآن کی، قرآن مجید برہان رشید کی 2 صورتیں انہوں نے بالترتیب تلاوت فرمائی، بعدہ نعت نبی بھی پڑھی اور صاحب عرس کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار بھی پڑھے. حضرات، آج کی جو یہ نشست ہے، اس کا اعلان کئی مرتبہ انٹرنیٹ کی معرفت سے کیا گیا. یہ حضور پرنور آئینہ ذات رضا، مظہر حضور حجت الاسلام، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عالمی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا. آپ جانتے ہیں پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، تو جو بھی دینی نشستیں ہو رہی ہیں وہ آن لائن مکسلار وغیرہ کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہیں. حضرات، آج کی ہماری یہ گفتگو ہمارا مدرسہ نمبر 2 مدرسہ اہل سنت اصحاب بدر کے قریب منعقد کی گئی ہے. حضرات، میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس پر آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تقریریں سماعت کی ہوں. اکثر بڑے بڑے نامی گرامی خطبہ جن کو آپ لائٹ کے ذریعے بلاتے ہیں اور ماشاء اللہ جن کا خطاب آپ سماعت فرماتے ہیں، وہ بھی اسے اپنا موضوع سخن بناتے ہیں، اور اکثر و بیشتر امام جمعہ بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، مجھے کوئی دعوی اکملیت نہیں ہے کہ میں اس میں نکات پیدا کروں گا اور چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا
کہ جو کچھ میں کہوں گا انشاءاللہ الرحمن وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ حضرات صحیح چل رہا ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولی۔ اب پہلے حصے پر ہم بحث کرتے ہیں کہ جو لفظ ولی ہے وہ عربی میں بنا کس سے؟ تو عربی میں یہ ولا سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قرب کے، نصرت کے۔ یعنی ولی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، ہر کام اس کے زندگی کا لمحہ لمحہ، گوشہ گوشہ، شوشہ شوشہ خداوند قدوس و جبروت کو راضی کرنے میں گزرتا ہے، تو وہ خدا کا قرب چاہتا ہے اور اس طرح خدا اس کی نصرت فرماتا ہے۔ یہ عربی میں لفظ ولا سے بنا ہے ولی۔ ولی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو اپنے عقائد کو صحیح رکھتے ہوئے اللہ اور رسول کا اتباع کرتا ہے اور کبھی بھی خداوند قدوس و جبروت کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی والے کام نہیں کرتا۔ تو معلوم پڑا قرآن میں جو فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولی، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب جب پتا چل گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری، اس کے حکموں کی بجا آوری کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کو کیسا انعام ملا؟ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ لفظ خوف الگ ہے، غم الگ ہے۔ خوف جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو آگے مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اگزامپل دے کے سمجھا دوں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، تو فیوچر میں اگر کسی چیز کا ڈر ہو تو اسے عربی میں خوف کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کو پاسٹ میں بھی، پریزنٹ میں بھی، حال میں بھی اور فیوچر میں یعنی قیامت میں بھی کسی طرح کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے خوف کو اٹھا لیا ہے، وہ بے خوف ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ غم گزری ہوئی بات کا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ فلاں حادثہ ہو گیا، اس کا مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے، یعنی جو چیز ہو چکی اس کا غم۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ فیوچر کا کوئی خوف ہے، نہ ماضی میں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اولاد ختم ہو گئی، کھیتی باڑی اجڑ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود بھی رضائی الہی میں ان کے کمی نہیں آتی ہے، وہ ہر حال میں صابر و شاکر رہتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گلا شکوہ نہیں کرتے، کبھی اس کی بارگاہ میں اپنے مسائل کو بیان کرتے ہوئے دنیا طلب نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی نگاہ آخرت پر رہتی ہے۔ اب معلوم پڑا ولی وہ کہ جسے نہ خوف ہو نہ کوئی غم ہو، لیکن ولی بنتے کیسے؟ اب بمبئی کی فیکٹری میں جو ولی بنتے ہیں، ہم کو ان ولیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا جو مزاروں پر مجاور لوگ بنا دیتے ہیں ان ولیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے پاس معیار ہے قرآن، حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضرات صحابہ کا عمل۔ جو اس راستے پر کھرا اترے گا ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں گے، جو اس راستے پر کھرا نہیں اترے گا پھر وہ چاہے کتنے ہی چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنتا ہو، لاکھوں مریدین کے جھرمٹ میں چلتا ہو، اس کا کتنا ہی بڑا عمامہ جبہ قبہ ہو اور کیسا ہی فصیح و بلیغ بولنے والا ہو، ہمارے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ آگے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن نے صاف صاف اس آیت مبارکہ کو، اکثر تو خطبہ پڑھ لیتے ہیں، مقررین پڑھ لیتے ہیں، پھر اس سے کرامات اولیاء بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ مفسرین کے اقوال اور آراء کو بھی بیان کریں کہ انہوں نے اس آیت سے کیا مطلب سمجھا ہے۔
اللہ کا ولی وہ جسے نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو. لیکن ولی کون؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. کیسا ایمان؟ ایمان وہ والا جو صحابہ لے کر آئے. وہ ایمان جو لانے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے. وہ ایمان جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرز پر، اس نہج پر ایمان لے کر آؤ. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے. نمازیں معاف کروانے والا ولی، جنت کی ٹکٹیں بانٹنے والا ولی، جاہلوں کی جیب پر نظریں رکھ کر اپنے لیے کوٹیاں کھڑی کرنے والا ولی، اپنے مریدین کے مال چھین کر اپنے ساتھ پشتوں کے کھانے کا انتظام کرنے والا ولی، مزاروں کی چادریں چرانے والا ولی، مزاروں پر عورتوں کا میلہ ٹھیلا لگانے والا، قوالی میں دھڑلے سے ناچنے والا ولی. بزرگوں، میرے دوستوں، ہوش کے ناخن لو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اگر قرآن کسی کو ولی ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اسے پوری دنیا سر پر بٹھا لے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھو، اولیاء کے سردار اور اس امت کے سب سے بڑے پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو، پانی پر چلتا دیکھو، اسے اللہ کا ولی نہ مانو جب تک اسے سرکار کی سنتوں کا پابند نہ دیکھو. افسوس، ہمارے بمبئی شہر میں، بڑے بڑے شہروں میں پیر صاحب گھر گھر گھس گھس کے مرید کرتے ہیں. ان کے ایجنٹ لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سلسلے میں داخل فرماتے ہیں. مرید کو کبھی نہیں کہیں گے بیاض مت کھا، سود مت کھا، شراب مت پی، نمازیں مت چھوڑ، یہ 4 چھلے والی انگوٹھی مت پہن. ان کو مریدوں کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، بس نذرانہ دو، تمہاری جنت کنفرم ہو گئی. اور ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ان سانڈوں پر لٹانے والے، وہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب قیامت میں بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کا دروازہ توڑ کے ہم سب کو جنت میں لے کے جائیں گے. جنت پیر صاحب کے باپ کی نہیں ہے جو اتنی آسانی سے تم کو اور پیر صاحب کو مل جائے گی. پیر صاحب کی بھی ٹھکائی ہوگی اور تمہاری بھی ٹھکائی ہوگی، تب تمہارے ہوش کے ناخن لوں گے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. بہرحال قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روشنی میں معلوم پڑا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان و تقوی اختیار کرتا ہے. آج کی نشست میں ہم جس ذات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس ذات کو میں نے بھی، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا. ماضی قریب کا ان کا زمانہ ہے، اور خدا کی قسم عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد ہے. اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم تاج الشریعہ وہی ہستی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد ہے. اور آج جو ان کے مریدین ہیں، اور بحمدللہ دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں انہی کے مرید ہیں، اور جتنے شریعت و سنت کے پابند ان کے مرید ہیں، دوسرے کسی پیر کے مرید آپ کو اتنے پابند نہیں ملیں گے. مساجد ان کے مریدوں نے آباد کی ہے، مدارس کا قیام ان کے مرید کرتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ان کے مرید ہیں، وقت وقت پہ زکوٰۃ ان کے مریدین نکالتے ہیں. چونکہ پیر ہی ایسا باکمال تھا تو اس کا روحانی فیض اس کی ظاہری زندگی میں بھی جاری تھا، اور بعد وصال بھی اس کا فیض ہم غلاموں پر جاری ہے. عزیزان گرامی، جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں وہ ذات ہے تاج الاسلام والمسلمین، آیات من آیات اللہ، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج حافظ و قاری الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضی اللہ تعالی. 6 ذی القعدہ کو یعنی 28 جون کو ان کا عرس مبارک ہے، دوسرا عرس مبارک. اس موقع پر دنیا بھر میں جلسے ہوں گے اور حضرت کی ذات پر علماء کرام خطاب فرمائیں. بحمدللہ ہمارے پیر کی وہ ذات ہے کہ جو یگانہ روزگار ہے. سب سے پہلے حضرت کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا عرس ہم آپ منا رہے ہیں آج، ان کی ولادت ایک ایسے علمی خاندان میں ہوئی ہے کہ جس نے 150 سال تک مسلمانان ہند و پاک بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی رہبری فرمائی. جی، یعنی بریلی شریف میں آپ کی ولادت باسعادت 24 ذی القعدہ ہجری 1362 23 نومبر 1943 کو بروز منگل
محلہ سوداگران میں ہوں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام مبارک محمد اسماعیل رضا رکھا گیا۔ عرفیت اختر رضا ہوئی اور تخلص جو آپ نعتیہ کلام میں شعر و شاعری میں استعمال فرماتے تھے وہ اختر تھا، اور دنیا نے آپ کو جن القاب سے یاد کیا وہ قاضی القضات بالہند، تاج الشریعہ، تاج الاسلام، آبروئے اہل سنت، جانشین حضور مفتی اعظم عالم وغیرہ وغیرہ القاب سے یاد فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نجیب الطرفین رضوی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد ہیں اور باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد ہیں۔ آپ کے والد محترم حضور مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے دادا حجت الاسلام سرکار حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، اور ان کے والد ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم آپ کے نانا ہیں اور بڑے بیٹے حضور حجت الاسلام آپ کے دادا ہیں۔ اس طرح اعلیٰ حضرت کا خون مبارک ماں کے ذریعے اور والد کے ذریعے آپ کو حاصل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے آپ کو حق گوئی میں اعلیٰ حضرت کا پرتو اور اعلیٰ حضرت کا نائب پایا۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو خاندانی طریقے کے مطابق آپ کی رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور والد گرامی نے ابتدائی کتابیں پڑھائی، پھر آپ نے اعلیٰ حضرت کی یادگار منظر اسلام میں داخلہ لیا اور وہاں تعلیم حاصل کی، وہاں سے آپ نے عالمیت فضیلت وغیرہ مکمل کی۔ پھر 1963 کو آپ دنیا اسلام کی عظیم الشان یونیورسٹی جامع ازہر تشریف لے گئے، وہاں 3 سال تک آپ نے تعلیم حاصل فرمائی، حدیث کی اور فقہ کی۔ جو وہاں عربی شیوخ تھے جو دنیا کے مشہور اساتذہ ہیں ان کے پاس آپ نے حدیث و فقہ کی اعلیٰ تعلیم حاصل فرمائی، اور 1966 کو آپ ہندوستان تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو 1967 میں آپ کو منظر اسلام میں تدریسی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا، تو 1967 سے آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا اور 12 سال تک آپ نے درس و تدریس کی خدمت کو انجام دیا۔ لیکن جب تبلیغی اسفار بڑے، چاہنے ماننے والوں کا حلقہ بڑھنے لگا اور دورے ہونے لگے تبلیغی، تو پھر اس ذمہ داری کو نبھا پانا آپ کے لیے مشکل ہوا، تو آپ نے اس ذمہ داری سے علیحدگی اختیار فرمائی اور پھر پوری دنیا کا دورہ شروع کر کے لوگوں کو حلقہ بگوش ارادت کرنا شروع کیا، داخل سلسلہ کرنا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل پر وہ اثر پڑتا کہ ہزاروں عالموں کی تقریریں ایک طرف، تاج الشریعہ کے چہرے کی زیارت ایک طرف، زیارت کرنے والا سومو سلاد کا اور شریعت کا پابند ہو رہا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نے بچپن ہی میں سیدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دست مبارک پر سلسلہ قادریہ میں بیعت حاصل فرمائی، آپ مرید ہوئے سرکار مفتی اعظم کے ہاتھوں پر۔ جب آپ 19 سال کے ہوئے 15 جنوری 1962 کو سرکار مفتی اعظم نے بریلی شریف میں ہی بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں آپ کو اپنی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ سرکار تاج الشریعہ کو حضور سید العلماء سے بھی اجازت و خلافت ہے، حضور برہان ملت سے بھی اجازت و خلافت ہے، حضور احسن العلماء علامہ حیدر حسن صاحب سے بھی خلافت و اجازت ہے، اور اپنے والد ماجد علامہ ابراہیم رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان سے بھی آپ کو اجازت و خلافت ہے۔ آپ جب جامع ازہر سے تشریف لائے 1966 میں، تو 1967 سے آپ نے جو خدمت دین کا سلسلہ شروع کیا، تو 2018 تک یعنی 50 سال تک
تبلیغی دورہ، تدریسی خدمت، وعظ و نصیحت، بیعت و ارشاد، تصنیف و تعلیف، مناظرے، لوگوں کی اصلاح کے لیے محافل کا انعقاد وغیرہ، اور ملک و بیرون ملک کے دورے، اور بالخصوص فتاوی نویسی کا کام، بالخصوص فتاوی نویسی کا کام آپ نے شروع کیا، اور 50 سال تک آپ یہ خدمت کرتے رہے۔ جو حضرات بھی تاج الشریعہ کا علمی مقام دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی کتاب فتاوی تاج الشریعہ کو دیکھ لیں، ورنہ کوڑی کے 3 مقرر ایسے بھی ہیں جو بھانگ پی کر تقریر کرتے ہیں اور اسٹیج پر آ کے چیلنج کرنے لگتے ہیں کہ تاج الشریعہ نے یہ مسئلہ غلط بیان کر دیا، تاج الشریعہ نے وہ مسئلہ غلط بیان کر دیا۔ ابے بھانگ پی کر تقریر کرنے والوں، اپنی اوقات میں آ جاؤ، تم کو میں نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے اور تمہارے علاقے میں آ کر دھویا ہے، مگر تمہاری عقلیں ٹھکانے نہیں آتی۔ تاج الشریعہ اس ذات گرامی کا نام ہے جو علم و فن کا آسمان ہے، اور یاد رکھو اگر آسمان پر کوئی تھوکے گا تو آسمان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، پلٹ کر تمہارا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ اور دیکھو بمبئی میں جن کی چلتی تھی پیر لوگوں کی، کہاں غائب ہے؟ ایسے غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ کوئی پہچانتا ہی نہیں، نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ سوچ لو جب تاج الشریعہ سے ٹکرانے کے بعد یہ حشر ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت سے ٹکرا لے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جسے اپنا نیک بندہ بناتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو اس سے ٹکراتا ہے، پنگا لیتا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، خدا بند قدوس و جبروت اسے نیست و نابود فرماتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نے 1967 سے لے کر 2018 تک فتاوی نویسی کا کام کیا، اور اس بیچ میں سفر حج و زیارت بھی ہے، کئی مرتبہ حج و زیارت ہوئی۔ پھر جب آپ مکہ شریف گئے، نجدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے علماء سے واقعات سنے ہوں گے کہ اس کے بعد وہاں پر آپ کا نجدیوں سے مناظرہ بھی ہوا۔ جب وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے تو بالآخر اپنی خفت مٹانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کو ایذا دینا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا، آپ کو قید زندہ کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ آپ نے سب کچھ برداشت کیا دین مدین کی خاطر، اور الحمدللہ آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، چونکہ آپ استقامت رضا کا پیکر و نائب تھے، اس لیے آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ بہرحال حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اختر میاں سلمہ سے پوچھا کرو، ان سے رجوع کیا کرو، انہیں میں اپنا قائم مقام اور جانشین بنا رہا ہوں، اور میرا انہیں قائم مقام اور جانشین سمجھیں۔ جب قطب الاقطاب نے نائب غوث اعظم نے یہ بات اپنی زبان سے ارشاد فرمائی تو دنیا نے دیکھا کہ آپ نے مفتی اعظم کی جانشینی کا پورا حق ادا فرما دیا، اور رضویت کو فقط پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ حضرات گرامی مقام، بعض لوگ اپنے پیروں کی کرامتیں بیان کر کر جاہلوں کے اوپر رعب ڈالتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب اتنے با کرامت، اتنے با کرامت، ایسی کرامت دکھا دیے، تو جاہل لوگ امپریس ہوتے ہیں کرامت سے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی مولوی جلدی کسی کو قبول نہیں کرتا، ہضم نہیں کرتا۔ تاج الشریعہ کے جتنے مرید علماء ہیں اور پیروں کے تو اتنے جاہل بھی مرید نہیں ہوتے۔ جی، تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کے دامن سے وقت کے جید علماء وابستہ تھے۔ کیوں؟ ایسی کیا بات تھی؟ پیر تو بہت کچھ تو ہے۔ تاج الشریعہ میں جو خاصیت تھی، لوگ اپنے پیروں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں ان سے پاک کے موقع پر، اور مجھے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ اپنے پیر کی کرامت بتائیے، تو خدا کی قسم میں اپنے پیر کی ایک ہی کرامت جانتا ہوں، وہ ہے شریعت پر استقامت۔ جب اس دور میں بڑے بڑوں کے قلم بک گئے اور بڑے بڑے علماء حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے فتووں میں نرمی کرنے لگے، آج مجھے بتاؤ 99% علماء ایسے ہیں جنہوں نے تصویر یا ویڈیو کی اجازت دے دی ہے دینی کاموں میں، دی ہے کہ نہیں دی؟ اور اس پر آنے سے زیادہ کام وہ زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، اور آج کل کی پبلک کی تھنکنگ بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی ہے، جو یوٹیوب پہ آتا ہے وہ بڑا مولانا ہے،
جو دکھتا ہے سامنے وہ بڑا مولانا، اللہ کے بندوں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال لیکن تاج الشریعہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ آپ نے اخیر وقت تک فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے تصویر کو حرام فرمایا ہے تو میری کوئی مجال نہیں کہ میں تصویر کو جائز کروں۔ تصویر حرام ہے، اس کی ہر حادث صورت، ہر نئی صورت حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔ آپ نے کبھی ویڈیو نہیں بنوائی، کبھی تصویر نہیں کھنچائی، کبھی آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جو لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے اور ویڈیو سے اور تصویر کھینچنے سے دین کا کام ہوگا، احمدو دیکھو تاج الشریعہ نے کبھی تصویر نہیں کھنچوائی، لیکن آج بھی دنیا میں ان سے زیادہ مرید کسی کے نہیں۔ تم جن چیزوں کو تبلیغ دین کا ذریعہ سمجھتے ہو یہ تمہاری حماقت ہے، یہ تمہاری عقلوں کا فجور اور قصور ہے کہ تم نے اس کو دین کا جزو لا ینفق سمجھا ہے اور تاج الشریعہ نے قرآن و سنت کی پابندی کی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے حضرت نرمی کیجئے، فتاووں میں نرمی کیجئے، حالات کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دیجئے، لیکن رضا کے اس شیر نے کبھی بھی شریعت کے معاملے میں حالات حاضرہ سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جو قال اللہ اور قال الرسول تھا، اللہ و رسول کا فرمان تھا، اسی کے مطابق آپ نے فتاوے صادر فرمائے ہیں۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے چھوٹی سی بوتل میں بڑا سا انڈا ڈال دیا، ہری ہری گھاس میں آگ لگا دی، ہمارے پیر صاحب ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے۔ اتنے بڑے با کرامت پیر ہمارے، ایسے پیر تمہیں کو مبارک ہو، گنجیڑی نشیڑی چرسی بٹن کھانے والے۔ ہمارا تو پیر وہ ہے کہ جس کا ایک ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی ظاہری بینائی کم ہو گئی تھی۔ اب احمد ہو جس کو اللہ تعالی نور باطن سے نوازتا ہے، فراست ایمانی سے نوازتا ہے، ایمانی فراست سے نوازتا ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گیا، یہ بات ہے 25 جنوری 2017 کی۔ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے 15 جنوری 2017 کو، اور میں مرید ہوا حضرت سے اس کے 10 دن کے بعد 25 جنوری 2017 تو میرے ساتھ میرے ایک عزیز بھی گئے، ان کا بہت چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ مجھے موقع مل جائے گا قدم بوسی کا، ورنہ تو پھر ماشاء اللہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم والا معاملہ تو ہر جگہ رہتا ہے، تو آپ چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں ان کو لے کر گیا تو میں بھی داخل سلسلہ ہوا، وہ بھی ہوئے، ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا۔ تو جب حضرت توبہ کرانے لگے تو ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، بولے توبہ کرو توبہ کرو۔ تو حضور تاج الشریعہ نے سختی سے ڈانٹا کہ بچہ نابالغ ہے، تم اس سے کس بنا پر توبہ کرا رہے؟ اس سے کون سا گناہ ہو گیا جو تم نے دیکھا اور اس سے توبہ کروا رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی عمیق نظر، اتنی باریک نظر، شریعت کے مسائل پر اتنی نظر شاید ہی کسی کی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے یہ وہابی سالے بہت پریشان کرتے ہیں، وہابی سالے۔ حضور تاج الشریعہ نے سختی سے ڈانٹ لگائی کہ معاذ اللہ تم بد مذہبوں کو رشتہ دار بنا رہے ہو، وہابی کو سالہ کہہ رہے ہو، معاذ اللہ توبہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور کریں کہ جس کی بول چال میں، نشست و برخاست میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں، ہر عمل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہوتا ہو، ایسا پیر اگر اللہ کا ولی نہیں ہوگا تو کیا گانجا پینے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ کیا عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی کرنے والا اللہ کا ولی ہوگا؟ سنیوں گمراہ مت ہو، ولی کی پہچان جو قرآن نے بتائی ہے اسی پہچان کے مطابق دیکھو اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہے جو ہم نے سیدی سرکار تاج الشریعہ کا زمانہ پایا، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے مقدس ہاتھوں پر بیعت ہوئے، ان کے ہاتھوں پر بک گئے، ان کے چہرے انور کی زیارت کی، ان کے ملفوظات کریمہ سے محظوظ ہوئے، ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کے اقوال کریمہ کو سماعت کیا، اور بحمدللہ یہ خدمت ہم کر رہے ہیں کہ انہی کی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھو تاج الشریعہ سے جلنے والے بہت ہیں، جلنے کی کئی وجہ ہیں کہ خان ہو کر اتنا آگے بڑھ گئے، ہم لوگ سید ہو کر پیچھے رہ گئے۔ بتاؤ آج دنیا میں ان کے کروڑوں مرید ہو گئے، ہم بھی تو مولانا ہے، ہمارے چاہنے والے کوئی نہیں ہے۔ جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دین خدا کا اتباع کیجئے، اللہ رسول کے ارشادات پہ عمل کیجئے،
تو خود بخود آپ کی شہرت ہوگی. وہ شیخ سعدی نے کہا نا کہ عطر خود بولتا ہے، عطار کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر عطر فروش یہ کہے کہ میرا عطر اچھا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ عطر کی خوشبو بتاتی ہے یہ اچھا ہے یا نہیں. حضرات گرامی وقار، سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک حیات کا لمحہ دنیا نے دیکھا کہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق وہ موافق تھا. ان کا کوئی کام خلاف شرع کوئی ثابت نہیں کر سکا. جلنے والے جلتے رہے، ایٹھنے والے ایٹھتے رہے، یوں ہی پڑے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، نیز تو نابود ہوں گے. اور خدا بندے قدوس جبروت ان کا چرچا عام کرتا رہے گا. علم و فن کا یہ کوہ ہمالا، عمل کا یہ پہاڑ، یعنی پیر و مرشد سیدی تاج الشریعہ جس نے زندگی کا لمحہ خدمت دین میں گزارا. آخر میں 2018 20 جولائی جمعۃ المبارک کا دن ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ اس دن میں نے جمعہ کے بعد میرے ایک عزیز ہیں جو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا حضرت کی طبیعت کیسی؟ بولے اب تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اسی دن کی بات ہے تو بہت خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا چلو اچھا ہے، چونکہ ہم لوگ خبر لیتے رہتے تھے ہر ایک دن میں 2 دن میں. انہوں نے کہا بہت اچھی طبیعت ہے، بلکہ حضرت نے ماشاءاللہ آواز بھی صاف ہو گئی ہے، بات بھی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اسی دن شام میں جمعہ کا دن ہے، 20 جولائی ہے سن 2018، آج سے 2 سال پہلے، یعنی 6 ذی قعدہ ہجری 1439 کا دن ہے اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہے. مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے. آپ لیٹے ہوئے ہیں، زبان خدا کے ذکر سے تر، خدا کے ذکر سے زبان تر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جانے کی کیفیت تو دیکھو، دنیا سے جانے کا عالم تو دیکھو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اکبر کبیرہ. موت اس کو کہتے ہیں کہ آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، نماز مغرب کا انتظار کر رہے ہیں. خادم سے پوچھتے ہیں مغرب میں اور کتنا وقت باقی ہے؟ خادم نے کہا حضور بس کچھ دیر باقی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد ان کا جی دوسری نماز میں لگا ہوا. یہ نہیں کہ کتنا نذرانہ آیا اور کتنا باقی ہے. یہ ہے اللہ کے ولی. جمعہ کا دن ہے، نماز عصر ہو چکی ہے، ذکر و اذکار چل رہا ہے، زبان پہ خدا بندے قدوس و جبروت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. نماز مغرب کا وقت پوچھ رہے ہیں، خادم نے بتایا کچھ اور وقت باقی ہے. مزید آپ نے ذکر کرنا شروع کیا اور دیکھا، خدام نے دیکھا کہ ذکر کرتے کرتے آپ کی روح مبارک قفس عنقودی سے پرواز کر گئی، آپ کے جسم اطہر سے نکلی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے مالک حقیقی سے جا ملی. اور یہ کہتے ہوئے آپ دنیا آب و گل سے رخصت ہوئے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. حضرات گرامی وقار، آپ کے وصال کی خبر ملتے ہی پوری دنیا میں کوہرام مچ گئی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں شاخ رونے لگے کہ اللہ اکبر، ہمارے سر سے سایہ اٹھ گیا. علماء کرام رونے لگے، مفتیان کرام رونے لگے کہ اب دارالفتہ کی زینت، مدرسوں کی زینت، دارالحدیث کی زینت، خانقاہوں کی زینت ہم سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے تیسے جو چاہا تھا وہیں سے بریلی شریف کے لیے نکل گیا. دنیا نے دیکھا کہ ان کا جو جنازہ ہوا ہے وہ تاریخی جنازہ تھا. ہندوستان کی تاریخ میں چشم فلک نے ایسا جنازہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کروڑ افراد پہنچ گئے. اور بریلی شہر جس کی کیپیسٹی 50 سے 60 لاکھ لوگوں کو سمانے کی ہے، اللہ نے اس میں اتنی وسعت و برکت عطا فرما دی کہ کروڑوں کا مجمع آیا، لیکن کسی طرح کی کوئی افراتفری نہیں مچی. پھر آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادہ گرامی حضور قائد ملت اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے حال فی الحال میں صدر محترم اور ہم اہل سنت و جماعت کی آبرو حضرت علامہ و مولانا مفتی اصغر رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے ادا فرمائی اسلامیہ انٹر کالج میں. اور آپ کو مزار اعلیٰ حضرت کے بغل میں جو ازہری گیسٹ ہاؤس ہے وہاں دفن کیا گیا. اور آپ کی جانشین کی حیثیت سے حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر رضا خان صاحب قبلہ
مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم اہل سنت و جماعت جیسے تاج الشریعہ کی حیات ظاہری میں مرکز کے وفادار تھے، ان کے دامن سے لپٹے اور چمٹے ہوئے تھے، اب بھی ہمیں اپنے مرکز کا ساتھ دینا ہے، مرکز سے چمٹے رہنا ہے اور حضور قائد ملت مفتی عزت رضا خان صاحب قبلہ کے ارشادات پر عمل کرنا ہے، چونکہ وہ ہمارے پیر کے نائب ہیں اور ہمارے پیر نے انہیں اپنا جانشین چنا ہے. عزیزان گرامی وقار، باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. بس ایک ضروری اعلان کر دوں کہ جس طرح حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات پوری ملت اسلامیہ پر، عوام پر، خواص پر، علماء پر، مفتیان کرام پر، پیران طریقت پر، یقیناً حضور تاج الشریعہ کے احسانات جنہوں نے اس دور میں ہمیں کئی فتنوں سے آگاہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد بھی فتنے اٹھنے لگے تو ان کے صاحبزادہ گرامی نے وہیں سے ان کو کچلنا شروع فرما دیا. حضور تاج الشریعہ کے احسانات ہر سنی پر، خواہ ان کے دامن سے وابستہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی پیر سے منیر ہو، تاج الشریعہ ہر سنی کے امیر ہے، امیر اہل سنت. تو ان کا عرصے بعد پوری دھوم دھام سے منایا جانا چاہیے. لیکن لاک ڈاؤن میں آپ بریلی شریف حاضر نہیں ہوں گے تو اپنے اپنے گھروں میں 6 ذی القعدہ کو یعنی 28 جون کو فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. اور ہماری تنظیم سنی جمیعت الاحناف جو ہر ماہ ممبئی میں 50 فیملیز کو انگریزی 11 تاریخ کو راشن دیتی تھی، اب ہم نے سال میں فقط 5 مرتبہ راشن دینے کا سوچا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک عرصے تاج الشریعہ کے موقع پر، ایک عرصے اعلیٰ حضرت کے موقع پر، ایک 12ویں شریف میں، ایک 11ویں شریف میں، ایک 2 شعبان کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے عرصے وفات کے موقع، سال میں فقط 5 مرتبہ. تو پہلا موقع 28 جون کو آ رہا ہے. سرکار تاج الشریعہ کی روح پاک کو اصال ثواب کے لیے ممبئی میں 60 فیملیز کو 6 ذی القعدہ کی نسبت سے 2500 روپے کا ایک کٹ ہوگا جو ایک فیملی کو دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت کی نسبت سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کار خیر میں تعاون کریں، اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. یاد رکھیں کہ تاج الشریعہ آج بھی اپنی قبر انور سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جہاں چاہیں آپ روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں. کیا کرم ہوگا کہ ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور وہ خوش ہو کر ہماری بخشش کا پروانہ عطا فرما دیں. عزیزان گرامی وقار، اس کے علاوہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف نے ممبئی میں قرآن کریم با تجوید پڑھانے کے لیے سنی بچے اور بچیوں کو 11 مکاتب کھولنے کا ارادہ کیا ہے، جس میں سے 2 ایک مدرسہ اہل سنت نظمت المدینہ کرلا ویسٹ میں قائم ہو چکا ہے. دوسرا جہاں میرا بیان ہو رہا ہے مدرسہ اہل سنت اصحاب قد قائم ہو چکا ہے، جس کا پورا تعاون امریکہ سے جناب ساحل چاند صاحب کے ذریعے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ تنظیم کا بھرپور تعاون کیجیے تاکہ مزید 9 مکاتب ممبئی کے مختلف محلوں میں قائم ہو جائیں، جہاں محلے کے بچے قرآن کریم کو با تجوید پڑھیں اور اس طرح سے دین و سنیت کا کام چلتا رہے. اور جو لنگر تاج الشریعہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے تنظیم سنی جمیعت الاحناف کی جانب سے، آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر جتنی حیثیت ہو حصہ لیں. اس کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820672770 اور مولا تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها والہ وصحبہ دائما ابدا ابدا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تیرے یہ ناچیز بندوں نے جو اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، مولا اس کے اندر کوئی کمی خامی رہ گئی ہو اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دے. مولا تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، بیان ہوا، درود شریف پڑھا گیا، مولا تعالیٰ اس کا جو ثواب تو اپنے رحمت کاملہ واسعہ سے ہمیں عطا کرے گا. ہماری جانب سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نظر قبول فرما. ان کے صدقہ و توفیل سے جملہ انبیاء علیہ السلام، جملہ صحابہ کرام، جملہ صحابیات، ازواج مطہرات، جملہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما.
مولا تبارک و تعالی جملہ ائمہ مجتہدین بالخصوص سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. جملہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں تیرے نیک بندے آرام فرما رہے ہوں ان کی بارگاہوں میں نظر قبول فرما. بالخصوص سیدنا غوث اعظم سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حضرت مخدوم ماہمی، سیدنا حضرت حاجی علی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم، بالخصوص ہمارے آقا و مولا پیر و مرشد حضور سیدی تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک کو اس کا ثواب نظر قبول فرما. مولا تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا تعالیٰ جناب ہاشم بھائی کے والدین اماں اور ابا کی بے حساب مغفرت فرما. اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور جو پوری دنیا میں آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ان کی جملہ حاجات کو پوری فرما. مولا کورونا وائرس کا خاتمہ فرما. مولا تبارک و تعالیٰ مساجد کو دوبارہ آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں نیز تو نابود فرما. یا اللہ ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا سخت پابند بنا. ہمارے مولانا توکل حسین شریفی صاحب کو صحت و شفا عطا فرما. اور جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، پیران طریقت ہیں، خدام اہل سنت ہیں، ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیزیں عطا بکن ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی. خدایا وحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی